کہا جاتا ہے کہ جو قاتل ہے they always return to the scene of the crime. مگر اس لاہور ہائی کورٹ میں جو مظلوم ہے، جو وکٹم ہے، تو دو نسل ہمارے آپ کے پاس آتے رہے انصاف مانگنے کے لیے، کہ یہاں اس لاہور ہائی کورٹ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے بڑا احترام کے ساتھ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، لیکن آج تک اس لاہور ہائی کورٹ کو کرائم سین کے طور میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں ایک قتل ہوا، قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور قاتل کون تھا؟ قاتل عامر ضیاء الحق تھا، قاتل لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان تھے، قاتل وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے، قاتل وہ وکلا، وہ سہولت، وہ وکلا، وہ سیاستدان، وہ بیوروکریٹس جو سہولت کار بنے تھے، وہ تمام کے تمام ہمارے قائد عوام کے قاتل ہے۔ اور آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، تمام ججز کا شکر گزار ہوں کہ صدر زرداری کا ریفرنس جو 12 سال پہلے بھیجا گیا تھا، آج ان کا ہیئرنگز چل رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا، اس ملک کے عوام کو انصاف دیا جائے گا، اور ہمارے جب صاحبان اپنے ہی اداروں سے وہ خون، وہ داغ اپنے فیصلوں سے وہ دھوئیں گے، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے جماعت کو، میرے پارٹی کے کارکنوں کو انصاف دیں گے، مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر میں لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھے، اور جی ہاں وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھے، تو پھر ان سب کو جو بھی آگے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے، سیاستدان بنے، ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ 5th largest population in the world. ہمارے ملک کے عوام اتنے ہوشیار ہے، اتنے محنتی ہے، ہم نے پاکستان نے کم وسائل میں سے مگر زیادہ محنت سے دکھایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو یہی پاکستان تھا جو پورا مسلم امہ کا قیادت کرتا تھا، جس نے پورا مسلم امہ کو اسی لاہور شہر میں جمع کیا تھا، اور OIC کا جو کانفرنس کروایا گیا وہ اسی شہر میں تھا۔ And there is no، یہ وہی پاکستان تھا جنہوں نے اس وقت مسلم ممالک کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کے پاس تیل ہے یہ نہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے، مگر یہ آپ کا طاقت ہے، اور آپ اس طاقت کو استعمال کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارا فلسطین کے
بہنیں بھائی کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں، تب بھی ظلم کیا جا رہا تھا، مگر تب لیڈرز ہوتے تھے۔ تب جب ظلم ہو رہا تھا تو بھٹو شہید موجود تھا، اور وہ بھٹو شہید ہی تھا جنہوں نے پورا مسلم امہ کو ایک کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جاری رہے گا تب تک ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے۔ اور یہ کیا ہم مانیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے؟ کتنے بڑے فیصلے لیے کہ پاکستان کو مسلم دنیا میں پہلا اٹامک پاور بنایا گیا۔ خوف یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اٹامک پاور، کہا گیا کہ یہ اسلامک قوم ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا کہ قائد عوام سے لے کے جو ایک شخص اس OIC کانفرنس میں اس فیصلے میں موجود تھے ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا؟ ہم یہی تو امید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے۔ کتنے سال گزرنے کے بعد اب نہ صرف قانونی لحاظ سے قانون کے مطابق اس غلط پریسیڈنٹ کو درست کریں گے، مگر تاریخ کو بھی درست کریں گے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے قائد کے قاتل کون تھے۔ تاریخ درست اس لیے کریں گے تاکہ یہ پریسیڈنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے مٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ this precedent is never used. The case is never cited. But the case may never be cited. وہ precedent تو آج بھی کب سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق جوڈیشری کوئی فیصلہ دے اور ایسے فیصلہ دے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی کا سزا سنا دے۔ تو اگر انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمیں یہ انصاف دیا جائے گا تو وہ پریسیڈنٹ not just the president of this case, of this specific case, but the president of dictation, the president of manipulation, the president of victimization, that should be buried forever. پاکستان میں اس وقت پالیٹکس میں ایک پولرائزیشن اور ایک ہائپر پارٹیزنشپ ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے نا۔ میں ویسے اس بات کے بہت خوش ہوں، اس لیے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نے سیاست کو، اور میں نے جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے بڑا، اس میں سب سے بڑا کردار تو خود خان صاحب کا تھا۔ خان صاحب کا تو خود اس کا سب سے بڑا کردار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے، میں چور سے نہیں بات کروں گا۔ اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں، وہ تو کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا۔ اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاید کوئی غلط الزام لگا رہے تھے۔ anyway, مقصد یہ ہے کہ جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں، سٹاپ اٹ، جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں، پرانے سیاست سے، پرانے سیاستدانوں کا یہ جو تربیت کیا جاتا ہے
کہ آپ میرے ہو تو آپ اچھے ہو، ورنہ تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو غدار ہو، فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو کفر ہو. تو اس طریقے سے ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے. میں زبردستی آپ سے جیے بھٹو کے نعرے نہیں لگواؤں گا، مگر میں اتنا امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مانیں کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں بھی مانوں کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں. میں آپ کا لیڈر سے سیاسی اختلافات رکھ سکتا ہوں، ایک دوسرا رائے رکھ سکتا ہوں، مگر جو سیاسی کارکن ہیں ان کا میں عزت کرتا ہوں، ان کا میں احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. اور آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار توڑیں جو ملک میں چڑھا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاست دانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے. اور آج اگر پاکستان میں یہ انتقام کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست آج ایک بار پھر پاکستان میں نظر آ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ خان صاحب نے خود یہ سیاست واپس لے کر آیا. جب ہم نے کہا کہ ہم سیاسی اختلافات کو سیاسی اختلافات ہی رکھے، ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے، ہر کسی کو اپنے دائرے میں کام کرنے کے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ہم بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں اور وہ بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. تو ہمیں کیا کہ مکمکہ یہ اس طریقے سے ایک ملک جس کا 250 ملین کا پاپولیشن ہے، جس کا آج جو معاشی بحران ہے، ہم نے اپنے تاریخ میں اس قسم کا معاشی بحران کا مقابلہ نہیں کیا. ہمارے جو مسئلے ہیں اس ملک کے، جو خطرے ہیں، جیو پولیٹیکل جو ہمارے خطرے ہیں، دہشت گردی کی طرف سے جو ہمارے خطرے ہیں، اگر ہمارے پرانے سیاستدان پرانے طریقے سے لڑتے رہیں گے آپس میں تو ہم ان مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ پرانی روایتی سیاست کو دفن کریں اور ایک نیا سیاست، اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جائیں، جہاں سیاستدان بھی سیاست کے دائرہ میں اگر رہ کے کام کریں گے تو پھر ہم مل کے باقی ادارے کو بھی اپنے دائرے میں لے کے آ سکتے ہیں. ہم یہ کر کے دکھایا ہے ماضی میں، مگر جب تک ہم سب یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو تب تک فرق نہیں پڑتا. فروری 8 کو الیکشن ہے، اگر ہم یہی پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، ہم ان معاشی مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے، اپنے آپ کو اپنے عوام کو نہیں بچا سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس چل رہا ہے، یہ بھی ایک بار اب موقع ہے کہ ہم تاریخ کو، قانون کو اور اپنا سیاست کو بھی تھوڑا بہت درست کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ جو آئین کا ذکر کیا جاتا ہے اور جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ صرف تب یاد نہیں ہوگا ہمارے پرانے سیاستدان کو جب وہ اپوزیشن میں ہیں، اور جو حکومت میں آئے تو پھر اس آئین کو بھول جاتے ہیں،
اس قانون کو بھول جاتے ہیں، ان انسانی حقوق کو بھول جاتے ہیں، اس جمہوریت کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا تو کوئی اور ملک کو ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا۔ اس طریقے سے ہم نہیں چل سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اکثریت، اب ہمارا 70% آبادی نوجوان ہیں۔ جو فیصلے لیے جاتے ہیں اسلام آباد میں، وہی پرانے سیاستدان اگر فیصلے لیں گے تو وہ آگے 5 سال کا سوچتے، 10 سال کا سوچتے۔ میں اس ملک کا نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آگے جو 50 سال بعد کا پاکستان ہوگا، وہ ہم کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ آج اگر میں اپنا کانسٹیٹیوشن کا گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، تو تب ہم جب اپنا جوبلی منا رہے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہم فخر کے ساتھ وہ جوبلی منائیں۔ اس لیے آج میں فخر کے ساتھ گولڈن جوبلی تو نہیں منا سکتا، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کروں تو میرے بات نہ مانیں، اگر کوئی اور آپ کا بے وقوف بنانے کی کوشش کروں ان کی بات بھی نہ مانیں۔ اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اب اپنا حق چھیننا ہے۔ اگر ہم اپنے حق چھینتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تو ہم شاید اپنا ملک کو بھی بچا سکے، اپنے عوام کو اس مہنگائی، اس غربت، اس بے روزگاری سے بچا سکے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، مگر ہمارا جو سیلاب ہوا، جس کا 2/3 زمین پاکستان کا پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اتنے سارے خاندان اس سے متاثر ہوئے، اور یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہم آج تک ان متاثرین کو مدد نہیں کر سکے۔ ہم اپنا تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ مان لیتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا ہاتھ خان صاحب کے وہ فیصلے تھے جو سیبٹاج کیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو خان صاحب کے بعد معاشی ٹیم آئے تھے، وہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری پہ قابو نہیں ہو سکے۔ تو اگر ہم نے وہی پرانے طریقہ کار اپنانے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاست ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارے معاشرے ہو، تو پھر آئنسٹائن کا ایک سینگ ہے جو کہ I'm not going to quote because پھر یہ out of context استعمال کریں گے اور آپ لوگ جو پیچھے ہیں میمز بنائیں گے سوشل میڈیا پہ۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے۔ آئے مل کے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے، اور کسی کو آپ کو یہ نہ، خاص طور ہمارے نوجوان نسل کو جن کے پاس ایک امید ہے، ان کو ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل ہم ان مشکل سے نکلیں گے، اور وہ وعدے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا تھا، میں اور آپ مل کے وہ وعدے پورے کریں گے۔ جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، اس میں بھی میں اس ملک کا لیگل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں۔ میں شروع میں نے کیا آپ کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، جہاں ہم نے ایک بار پھر یہ مطالبہ رکھا
ہم بہت اس کے بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ کیا تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ کیا تھا. آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیں. اور اس جو تاریخ میں ایک داغ نہ صرف ان ادارے میں مگر ہمارے پورا ملک پہ لگا ہے، ہم سب مل کے اس داغ کو دھوئے. میں لائر نہیں ہوں، مجھے آپ پہ، لائر لیگل کمیونٹی پہ آپ پہ اعتماد ہے اور آپ ہی سے ہم سوال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قتل ہوتا ہے، اس کا کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہوتا اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ پرانا ہو گیا 5 سال 10 سال بعد ہے تو پھر آپ اس کا انصاف نہ دیں. میں جانتا ہوں کہ اس کیس میں 186A کے مطابق کویسچن آف لا پہ سوالات ہے. بھرپور اعتماد ہے نہ صرف اپنے وکلا پہ مگر جوڈیشری پہ، دوسرے لوگوں کا مدد انہوں نے مانگا ان پہ، کہ اس نقطہ کو بھی ہم ضرور کور کریں گے. بٹ جو میڈیا میں ایک اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنا انصاف جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم نہ کریں اس لیے کہ اے پرانا ہے، بھی آپ ہمیں کویسچن آف لا پہ آپ ہمیں مطمئن نہیں کریں.